به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل علی محمد. میرے عزیزوں اور دوستو، اللہ جل شانہ انسانوں سے ایک خاص قسم کی زندگی چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس طرح کی زندگی انسانوں سے چاہتے ہیں اس کا کامل نمونہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بنا کر بھیجتے ہیں. نبیوں کی زندگی سر سے لے کر پاؤں تک خلوت اور جلوت میں، ظاہراً اور باطناً، اور ہر قسم کے حالات میں انسانوں کے لیے ایک پورا نمونہ اور ایک اسوہ کامل ہوتا ہے، معیار اور پیمانہ ہوتا ہے. اللہ جل شانہ نے اپنی رضا کو ان کی اتباع کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور کوئی راستہ انسانیت کے لیے اللہ پاک نے نہیں چھوڑا. نبیوں کو چھوڑ کر، نبیوں سے ہٹ کر، نبیوں کے طرز زندگی سے ہٹ کر انسانیت کے پاس کوئی رستہ، کوئی سڑک، کوئی دروازہ، کوئی سرنگ، کوئی چیز نہیں ہے جہاں سے وہ گزر کر اللہ جل شانہ کی رضا اور کامیابیاں حاصل کر سکے. یہ وہ بات ہے جس کو ہر مسلمان جانتا ہے اور دل و جان سے مانتا ہے. مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جو اس بات کو مانے، وہ تسلیم کرتا ہے اس بات کو، وہ تسلیم کرتا ہے پوری شریعت کے سامنے. اس کو کہتے ہی مسلمان ہے، وہ سر تسلیم خم کرتا ہے. ہمیشہ سے دنیا میں باطل نے اور شیطان نے ان نبیوں کی زندگی کے مقابلے میں ایک دوسری زندگی کے خد و خال دنیا کے سامنے رکھے اور اس کی طرف پکارا اور اس کی طرف بلایا. ایک اور طرز حیات بھی لوگوں کے سامنے اپنی تمام پرکشش چیزوں کے ساتھ. اللہ جل شانہ نے اس انسان میں ایک نفس رکھا ہے، اور باہر سے ایک دشمن اس کا جو اس کے لیے آزمائش اور امتحان ہے، شیطان موجود ہے. تو نبیوں کے بالمقابل جو طرز زندگی ہوتی ہے اس کو ان دو چیزوں کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، ان دو چیزوں کی تائید حاصل ہوتی ہے. اس میں نفسانیت کا پورا مسالہ ڈالا جاتا ہے، لذات کا مسالہ ڈالا جاتا ہے، شہوات کا مسالہ ڈالا جاتا ہے. ہر وہ چیز جو نفس انسانی کو بھاتی ہے، پسند آتی ہے، جس میں جتنی نام و نمود اور زیب و زیبائش جتنی زیادہ ہو، وہ اس طرز حیات میں موجود ہوتی ہے. اس کی ایک چکا چوند ہوتی ہے، اس کی بظاہر ایک اس میں نظر آنے والی اور آنکھوں کو بھلی لگنے والی غیر تزکیہ شدہ آنکھوں کو اور غیر تزکیہ شدہ دلوں کو بھانے والی بہت زیادہ، کیونکہ جس کا دل تزکیہ شدہ ہو جائے گا اس کو نبیوں کے علاوہ کسی چیز میں خیر نظر نہیں آئے گی، کشش بھی نہیں ہوگی اس کی جانب. لیکن چونکہ عام پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے، ان کے سامنے اس کو رکھا جاتا ہے اور اس کی طرف شیطان کی تائید ساتھ شامل ہوتی ہے، اور نفس کی لذتوں کا تمام سامان اس کے اندر رکھا جاتا ہے. آنکھوں کی لذت کا سامان، کان کی لذت کا سامان، زبان کی لذت کا سامان، ہر چیز اس کے اندر موجود ہوتی ہے. وہ ایک بالمقابل طرز حیات ہوتا ہے.
اور ایک طرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اپنے تمام خد و خال کے ساتھ اللہ جل شانہ نے اس کی حفاظت کا بندوبست بھی کیا، اس کو محفوظ بھی رکھا، اور اس کے مواقع بھی دنیا کو دیے کہ لوگ اس کی طرف آنا چاہیں تو اس کے لیے بھی ان کے پاس کوئی کمی نہیں، اور یہ اختیار پھر انسان کو دیا گیا۔ اس نبیوں کی زندگی پر آنے کے لیے اور اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کے لیے اور اس کو اپنی طبیعت ثانیہ بنانے کے لیے انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اگر اس کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ تقوی ہے۔ تقوی کے بغیر اس رستے پر چلا نہیں جا سکتا۔ اللہ جل شانہ نے اسی لیے یہ رمضان کی جو غرض و غایت اور حکمت بیان فرمائی، لعلکم تتقون فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو یہ تقوی جب تمہیں حاصل ہو جائے گا تو اس شاہراہ شریعت پر، وہ نبیوں کی بنائی ہوئی سڑک کے اوپر چلنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، اور اگر یہ حاصل نہ ہوا تو پھر وہ دوسری سڑک بھی اس کے ساتھ ہی متوازی جا رہی ہے، چاہے بے شک دونوں کی منزلیں الگ الگ ہیں، کیونکہ ایک سڑک کی منزل جنت اور دوسری شاہراہ کی جو منزل ہے وہ جہنم ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بنائی ہوئی شاہراہ پر چلنے والا جنت کی منزل کو پہنچے گا، اور دوسری طرف جو شاہراہ دو سڑک اس پر چلنے والا جو ہے وہ جہنم تک جائے گا۔ لیکن رستے دونوں انسانوں کے سامنے اللہ نے رکھے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ایک طرف شکر کا اور ایک طرف کفر کا، ایک طرف ایمان کا اور ایک طرف کفر کے رستے واضح ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہ نہ صرف اس کو واضح کرتے ہیں بلکہ وہ انسانیت کے اوپر اللہ جل شانہ جو ان کا ایک اور بہت بڑا احسان فرماتے ہیں، خود جس کو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ پاک جو پھر انسانیت پر احسان فرماتے ہیں وہ یہ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات صرف زبانی کلامی نہیں ہوتی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صرف تقاریر اور بیانات پر اکتفا نہیں کرتے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کوئی لمبی چوڑی تصانیف نہیں کرتے کہ وہ پوری زندگی ان کی جس طرح دنیا کے باقی دانشوروں اور فلسفیوں کا طریقہ ہے۔ دنیا میں جتنے دانشور ہیں، جتنے فلسفی مشہور فلاسفہ مناطقہ، جتنے بھی عقل والے لوگ سمجھے جاتے ہیں، ان کی باقیات، نظریات، خیالات اور کتابیات، وہ یہ چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ آج بھی ان کی بھی چیزیں کسی نہ کسی حد تک زندہ رہتی ہیں۔ آج بھی افلاطون کے افکار مشہور ہیں، ارسطو اور سقراط اور بقراط کی باتیں لوگوں کو پتہ ہیں، پہنچی ہیں، ان کی کتابیں بھی لوگوں کے پاس، حالانکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کے زمانے کے لوگ ہیں بعض ان میں سے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور طریقے سے کام کرتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے ان کا یہ فرق ہوتا ہے ان دانشوروں اور فلسفیوں سے کہ کسی فلسفی اور دانشور کے لیے یہ چیز لازم نہیں سمجھی گئی کہ وہ اپنے افکار پر خود بھی عامل ہو، اس کی توقع بھی اس سے نہیں رکھی جاتی۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دانشور اور ایک فلسفی وہ فقر کا بہت قائل ہو اور اس پہ فقر کے فضائل میں کتاب بھی لکھی ہو، لیکن خود بہت مالدار ہو۔ اس کو لوگ یہ نہیں کہتے کہ اس کے افکار کے خلاف ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اس کا جو کام ہے اس نے اپنی دلیل دی ہے اس کی فضیلت پر۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے تو اپنی تعلیمات کے خود نمونہ کامل ہوتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز نبی کی تعلیم میں داخل ہے، تلقین میں داخل ہے اور نبی کی زندگی میں نہ ملے۔ یہ دنیا نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ نبی کسی چیز کو انسانوں کو کہے کہ یہ کرنے کا کام ہے، اللہ کی رضا کا کام ہے، اور پھر کہے کہ میں نہیں کرتا، تم لوگ کرو، تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ایک تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں یہ وصف ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ ان کی تعلیم کے ساتھ رہے گا کہ جب بھی اس تعلیم کا کوئی معلم یا اس تربیت کا کوئی مربی یا اس دعوت کا کوئی داعی نبیوں کی تعلیمات کی بات اٹھائے گا تو سب سے پہلی نگاہ اس کے اپنے عمل کے اوپر جانی چاہیے، اور ہر وقت اس کے پیش نظر رہنا چاہیے اپنی کمیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی نالائقیاں۔ یہ انسان کو کبھی بھی اس کو فراموش نہ کرے، اس باب کو بند نہ کرے۔ اس کو کوئی بھی بند کرے گا، چاہے اس کو اللہ پاک نے کتنے درجات سے نوازا ہو، تو کسی نہ کسی گمراہی اور فتنے کا شکار ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں جا کر اس کی راہ ماری جائے گی،
اور اس امت اسلامیہ کے اندر کیسے بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں، اس بارے میں کتنی تاریخ میں کیسی کیسی چیزیں موجود ہیں. حضرات صوفیاء نے اپنی کتابوں میں تو بعض حضرات کے نام لے کر بھی لکھا کہ زندگی کسی مرحلے پر جا کر کسی فتنے کا شکار ہو جانا کسی چیز. اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے کسی زندہ بندے کی ضمانت اور گواہی نہیں دی جا سکتی، خدا جانے کب فتنے کا شکار ہو جائے. تو یہ چیز اس کے لیے بہت، ہم سب کے لیے ہر وقت، خاص طور پر جن کو لوگ نیک سمجھتے ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ ضروری. دوسری، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے سامنے جب دین رکھتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ ان کو دیندار بناتے ہیں، لوگ دیندار بنتے ہیں، اس کے ساتھ لوگوں کو اس دین کے اوپر قربانیاں، زیادہ سے زیادہ قربانیاں دینے پر آمادہ کرتے ہیں اور اس کی استعداد بڑھاتے ہیں ان کی. یہ دین کا ایک لازمی جز ہے. دین کا وہ تصور جو فقط شخص کی ذاتی عبادات تک محدود ہو، ناقص تصور دین ہے، جس کو دین میں یہ نہیں بتایا گیا، جس کو یہ دین کا حصہ نہیں بتایا گیا کہ دین پر زندگیاں لگائی جاتی ہیں، دین پہ قربانیاں دی جاتی ہیں، دین پر خواہشات، جائز خواہشات بھی قربان کرنی پڑتی ہیں، بعض اوقات دین پر راحت و آرام قربان کرنا پڑتا ہے، دین کے لیے پسینہ بھی بہانا پڑتا ہے، اور ضرورت پڑے تو خون بہانا اور سر بھی کٹانا پڑتا ہے. یہ اس کا حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لوگ تیار کیے، ان کی ذاتی دینداری تو حضور کی صحبت سے بہت جلدی درست ہو گئی. آپ سوچیں 13 سال مکہ مکرمہ کی مشقتیں صحابہ نے اٹھائیں حضور کے ساتھ. مجاہدے کی کون سی قسم ہے جو مکہ مکرمہ کی زندگی میں نہیں تھی؟ کون سی ایسی مشقت ہے صحابہ نے نہ برداشت کی؟ بھوک صحابہ نے برداشت کی، ذلت اور لوگوں کی طرف سے انتہائی ایسے رویے کہ اس سے زیادہ برے رویے کا آپ کیا تصور کریں گے. ظلم و تشدد کی کوئی چیز ایسی نہیں جو صحابہ کے اوپر نہ آزمائی گئی ہو. اور پھر مجاہدہ اتنا زیادہ ہو، اور ادھر سے قرآن نازل ہو رہا ہو جو ان کی زندگی کا حصہ بن رہا ہو، اور صحبت ان کو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستیاب ہو، لیکن پھر بھی اللہ جل شانہ نے بدر و حنین کے معرکوں میں ان کو اتارا. ابھی بھی پھر ان کی مزید آگے ابھی آزمائش اور امتحان ان کا باقی تھا، اور یہ لوگ جو تیار تھے ان معرکوں کے اندر ایسے اللہ تعالیٰ کو پسند آئے اور ایسے اللہ جل شانہ کہ اس چیزوں کے اوپر پورا اترے کہ کہا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کہ اللہ کی طرف سے یہ کہنا کہ صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. یہ لوگ جب احد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے اور عجیب افراتفری مچ گئی، آپا دھاپی ہو گئی، گرد و غبار میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے، اور کون کس کا منہ کس طرف ہے اور کون کس طرف ہے. ایک ہوتا ہے لشکر گتھم گتھا گھمسان کے رن کے اندر چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل گئی، خلط ملط ہو گئیں، کیونکہ دشمن آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی پتہ نہیں چل رہا کہ اپنا کون ہے پرایا کون ہے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جماعت ڈٹی ہوئی تھی اور جو چاروں طرف کھڑی تھی، اس میں خاص طور پر باقی حضرات کے علاوہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طلحہ سے اتنے خوش ہوئے، فرمایا کہ ذالک الیوم کلہ لطلحہ، کہ یہ آج کا دن طلحہ کا دن تھا. اور کہا کہ جب طلحہ اپنی گود پر اٹھا کر لے کے جا رہے تھے تو پہاڑ احد کی طرف تو فرمایا کہ وجبت، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا واجب ہوا؟ کہا طلحہ پہ جنت واجب ہو گئی. تو ایک اعرابی حضور کی خدمت میں آ گیا، آتے تھے ہر بات پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ میں نے آیت سنی کسی سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے کہا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه. اللہ نے کہا ہے کچھ لوگوں نے وعدے پورے کر لیے اور اپنا عہد نبھا دیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور کچھ انتظار کے اندر. تو یا رسول اللہ کن کے بارے میں کہا اللہ نے؟ آپ کے گرد جو لوگ بیٹھے ان میں سے کس کے بارے میں اللہ نے یہ کہا؟ تو صحابہ، یہ عرابیوں کا اپنے سوال کا انداز ہوتا تھا، وہ کہتے ہیں بندہ بتائیں کون ہے جس کے بارے میں اللہ نے اتنے اونچے الفاظ دی. تو حضور نے رخ مبارک دوسری طرف فرما دیے، جواب نہیں دیا بات کا. تھوڑی دیر بعد طلحہ بن عبید اللہ مسجد نبی میں داخل ہوئے. دروازے سے حضور نے دیکھا طلحہ، کہا کہاں گیا وہ سوال پوچھنے والا؟ لوگوں نے کہا جی یہ بیٹھا ہے. کہا تم نے یہ پوچھا تھا، ان کے بارے میں کہا اللہ پاک نے، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ وہ جماعت ہے جس کو اللہ پاک نے کہا کہ انہوں نے اپنا عہد نبھا دیا میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا پورا کر کے دکھا دیا ان لوگوں نے. اور اللہ اپنے ساتھ کیے گئے عہد کی ایسی تعریف کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا ابراہیم الذی وفا، اللہ نے کہا پورا کر دیا ابراہیم نے، جو چیز میرے ساتھ جو عہد باندھا مجھ سے پورا کر کے اس نے دکھایا. تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایسی زبردست تعلیم
اتنی زبردست تعلیم ہوتی ہے کہ اس کے اثرات اور اس کے نتائج پھر صدیوں تک ایسے رہتے ہیں کہ وہ لوگ جو دین کے اوپر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس کی استعداد رکھتے ہیں، اور اس کی تربیت اللہ تعالیٰ ان کی درجہ بدرجہ فرماتے ہیں، اور انہی چیزوں کے ذریعے فرماتے ہیں جو چیزیں مجھے اور آپ کو دی ہیں۔ یہی صحابہ روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے، صحابہ اسی طرح مشقتیں اٹھایا کرتے تھے، اور صحابہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا دین آج اسی طرح محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل۔ وہ جو درجات کے لیے جو اسباب ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے قرب کی منازل اختیار کی جاتی ہیں، اس میں سے سوائے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصی وجود کے، کیا آپ اس دنیا فانی سے حیات برزخیہ کی طرف تشریف لے گئے ہیں، باقی ہر چیز اللہ پاک نے محفوظ رکھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جسم مبارک کے علاوہ کہ آپ کا جسم مبارک اپنی قبر مبارک میں محفوظ ہے، باقی آپ کی تعلیمات کے ہر گوشے کو اللہ جل شانہ نے امت کے اندر اسی لیے زندہ رکھا ہے، اور اسی لیے اس کو لوگوں کے درمیان زندہ رکھا ہے کہ وہ ان درجات کے حصول کے خواہش مند اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے ساتھ اپنا عہد نبھانے کے خواہش مند، ان کو یہ عذر نہ ہو کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا، کرنے والی چیزیں معلوم نہیں تھی۔ اللہ جل شانہ نے یہ خفا نہیں چھوڑا اس شریعت کے اندر، اس کو بالکل واضح اور دو ٹوک رکھا، اور قیامت کی صبح تک یہ ایسی رہے گی کہ لیلھا کنہاریھا، کہ اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہوگی۔ اللہ کی رضا کا ایک ایک عمل معلوم ہوگا، اور اس کے لیے فضا اور اس کے لیے ماحول اللہ جل شانہ انسانیوں کے لیے بناتے رہیں گے۔ اب اس میں جو اپنے آپ کو جتنا زیادہ چمکانے میں کامیاب ہو جائے، اب جو اپنے آپ کو اس کے اندر جتنا، یہ جو دین ہے یہ حسن ہے دنیا اور آخرت کا، اب یہ حسن کوئی اپنے اندر کتنا پیدا کر لے، کیونکہ دیکھیں صفائی ستھرائی سے، اس کو کہتے ہی تزکیہ نفس، صفائی سے انسان خوبصورت ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، لوگ جمعے کے دن نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، سفید کپڑے پہنتے ہیں، طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، تو جمعے کے دن آپ دیکھیں مسجدیں ایسی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں، یہ دھلے دھلائے نہائے ہوئے لوگ آتے ہیں۔ اس سے مجھے یاد آیا، مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ لکھا کہ مجھے میرے والد صاحب نے دارالعلوم دیوبند میں داخل کر دیا، لیکن خود وہ کوئی اس دیوبندی نہیں تھے، خلاصہ ہی تو کہا کہ ایک دن جا رہے تھے کسی عرس پر کلیئر شریف کے، تو مجھے کہا مجھے خط بھیجا کہ میں تیرے ہاں بھی آؤں گا، تیرے مدرسہ بھی دیکھوں گا۔ کہتے ہیں اس دن جس دن تشریف، مجھے بڑی وہ ہوئی، فکر ہوئی، میں تو 5-6 مہینے میں اپنے اساتذہ کی بات سمجھ چکا تھا، تو کہا کہ میں نے کہا والد صاحب آ رہے ہیں، اللہ کرے کہ اللہ ان کا دل بھی پلٹے۔ تو جمعے کا دن تھا، کہتے ہیں جمعے کے دن آئے تو مدرسے کے اندر طلبہ اہتمام سے نہاتے ہیں جمعے کے دن، پھر سفید کپڑوں کا بھی اہتمام ہوتا ہے، سفید پگڑیوں کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ تو کہا کہ ایسے پورے وہ آئے مغرب کے وقت میں، تو دارالعلوم دیوبند کے صحن میں مغرب کی نماز کے سجدے کا وقت تھا، اور کہتے ہیں صحن میں سفید لباس والے ایسے سینکڑوں صفے۔ تو کہا میں نے والد صاحب نے یہ منظر دیکھتے ہی میں نے محسوس کیا کہ جیسے ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور ان کو جیسے خاص کا ذاکر شاغل آدمی تھے، ذکر کرتے تھے بہت اہتمام سے، تعلق دوسرے حضرات کے ساتھ، تو کہا ان کے دل کو جیسے اس منظر نے ایک دھچکا دل کو بندے کے لگا، نورانیت کا احساس ان کو پیدا ہوا۔ اور کہا کہ مجھ سے کہا کہ میں نے جا کے مولانا ادریس کاندلوی صاحب میرے استاد تھے، درس دیتے تھے قرآن شریف کا مغرب کے بعد دیوبند کی مسجد ہے، میں ان کے پاس گیا، بتایا کہ والد صاحب تشریف لائے ہیں، عرس میں جا رہے ہیں، 2-3 دن یہاں رکیں گے، تو آج بس آپ کو یہ بتانا تھا کہ درس سے وہ بھی بیٹھے ہوں گے۔ میرا مطلب تھا کوئی ایسی بات کریں جو میرے والد کے دل کو لگے۔ تو کہا عجیب اتفاق ہے کہ اس دن سورہ یوسف کی آیات تھی، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، تو کہا کہ یعقوب علیہ السلام کی اس نصیحت پر، نظر کی حقیقت پر، اور اس پر ایسا فاضلانہ درس دیا مولانا ادریس کاندلوی صاحب نے کہ میرے والد صاحب کہتے ہیں آش کر اٹھے اس کے اندر۔ پھر کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگے کہ تیرے استادوں میں سے، یہ تو باقی کتابیں پڑھاتے ہیں، کوئی اللہ والا ہے تیرے استادوں میں سے اس سے مجھے ملاؤ؟ تو کہا کہ میں سیدھا لے گیا میاں جی سید اصغر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ، وہ مجذوب تھے، مغلوب الحال قسم کے تھے، اور تھے بڑے استاد تھے، حدیث پڑھاتے تھے، ان کے پاس لے گئے۔ تو کہا وہاں والد صاحب بیٹھے، آدھا پونا گھنٹہ، اٹھ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ منظور تیرے استاد کا دل تو ایسے سیدھا اللہ سے لگا ہوا ہے، ایک لمحے کی غفلت نہیں تھی اس کے اندر۔ خود چونکہ تھوڑے ذاکر شاغل تھے، کچھ جھٹپٹا اندازہ ان کو ہوتا تھا، ایسے بالکل خالی نہیں تھے۔ تو اس پہ میں نے کہا کہ طہارت جیسے انسان کو خوبصورت بناتی ہے ظاہری طہارت، ایسے حسن دین کا جس کا بڑھتا چلا جاتا ہے، تزکیہ بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اس کی خوبصورتی انسان کی بڑھتی چلی جاتی ہے اللہ کے نزدیک، اور اسی کے بقدر اس کی دنیا کی زندگی کی خوبصورتی بڑھتی ہے، اس کی آخرت کی زندگی کی خوبصورتی بڑھتی ہے۔ یہ پھر اللہ پاک نے ساری چیزیں انسانوں کے اپنے اختیار میں رکھی۔ آپ صحابہ کی زندگی کا جو جزو اعظم دیکھیں گے،
صحبت کے بعد سب سے بڑی چیز تو صحابہ کی صحبت تھی. صحبت کے بعد آپ جس چیز کے ساتھ صحابہ کا چولی دامن کا ساتھ دیکھیں گے وہ مجاہدہ ہے. اللہ جل شانہ نے ان کو ایسا تیار کیا کہ باقاعدہ جیسے خود اللہ پاک کی منشا یہ تھی کہ ان کو مجاہدے سے گزارا جائے. اس لیے اگر رمضان میں مجاہدہ آ جائے، چاہے وہ کھانے کا مجاہدہ ہو، چاہے وہ بیت الخلاء کا مجاہدہ ہو، چاہے وہ جگہ کی تنگی کا مجاہدہ ہو، بڑی خوش دلی کے ساتھ اس کو برداشت کرنا چاہیے اور خوب سمجھنا چاہیے کہ یہ ترقیات کا رستہ ہے. بغیر مجاہدے کے کوئی ایسی مثال موجود نہیں ہے کہ سفر کرایا ہو نبیوں نے مجاہدہ کرائے بغیر تزکیے کا. اور مجاہدے کے بغیر اگر کسی کو صوفیاء نے بھی، انبیاء کا تو طریقہ نہیں ہوتا، اگر صوفیاء نے کسی کو اپنے تصرف سے کسی کا سفر تیز رفتار کرا دیا تو وہ زندہ نہیں رہا. پھر یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. یہ مشہور واقعہ حضرت مجد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے کے پیر تھے خواجہ باقی باللہ. کہتے ہیں ان کے مہمان آئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو سامنے ایک تنور والا رہتا تھا، نان والا، تو اس نے کیا جلدی سے اس نے 2 روٹیاں لگائی اپنے تنور میں اور ساتھ ایک سالن کا پیالہ رکھا اور لا کر حضرت کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ کا مہمان میں نے دیکھ لیا، حجرے میں آیا، وہاں فاقہ تھا. جب آپ سوچیں یہ اللہ والوں کی عجیب کیفیت، اپنے مہمانوں کے بارے میں بہت حساس ہوتے ہیں. خود تو فاقے برداشت کرتے ہیں لیکن مہمان کو بغیر کھلائے رخصت کر دے بھوکا، آپ سوچ سکتے ہیں ان کے دل پر کیا گزرنی تھی. اس وقت وہ جو خانچہ تھا ان کو بہت زیادہ اس کی قدر ہوئی کہ 2 گرم روٹیاں اور ساتھ ایک پیالے میں سالن اور مہمان کے لیے آ گیا. خوش ہو گئے دل و جان سے اس بات پر. تو کہا کہ بتا تیرے لیے کیا کہوں، تیرے لیے کیا مانگوں اللہ تعالیٰ سے. اور ان کا جی اپنا جیسا بنا لے، اپنے جیسا بنا دے. تو انہوں نے کچھ اس کو دائیں بائیں کرنا چاہا، کچھ اور بتا کہا نہیں بس ایک، آپ نے خود پوچھا ہے، اپنے کہے پر میں نے کہا کہ اپنے جیسا بنا دے. کہتے ان کا بند کر حجرے کا دروازہ. تو حجرے کا دروازہ بند کیا، پتہ نہیں اس کو سینے سے لگایا، یہ تو ہماری لائن نہیں ہے اس لیے پتہ نہیں کیا ہوا. تو کہتے ہیں جب اس کو چھوڑا دروازہ حجرے کھولا تو ایک تو اس کی شکل حضرت خواجہ باقی باللہ جیسی ہو گئی تھی، دوسرا اس پہ غشی تاری تھی اور 3 دن بعد فوت ہو گیا. 3 دن نیم بے ہوشی کے عالم میں. تو چونکہ اس کا مجاہدہ نہیں ہوا تھا اور درجات مل گئے تھے تو تحمل ہی نہیں ہو سکا، اس لیے بغیر مجاہدے کے درجات نہ مانگا کریں، پھر فوت ہو جائیں گے. اگر مجاہدہ آ رہا ہے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے خوش دلی سے کہ یہی رستہ ہے، دائمی درجات کا رستہ یہی ہے، سنت اللہ یہی ہے. تو ہم کہیں کہ ہم یہاں پر آئیں بھی تو واضح شاہ صاحب کل فرما رہے تھے کہ ہر ایک کا اپنا کمرہ ہو، اس کے اندر ساری راحتیں ہوں اور اس کے اندر اپنا بیت الخلاء ہو اور پتہ نہیں کیا کیا فرمایا. تو میں سوچا تھا کہ یہ تو خواجہ باقی باللہ والا قصہ نہ ہو جائے، سارے ایک دن فوت ہو جائیں تو اس کے بعد جو بغیر مجاہدے کے درجات مل جائیں. تو درجات تو مجاہدے کے ساتھ، اور جتنا مجاہدہ جو جتنا بڑھانے میں کامیاب ہو جائے سمجھے وہ اپنی دین کی خدمت کی استعداد کو بڑھا رہا ہے، وہ اپنی خدمت دین کی استعداد اس کی بڑھ، اللہ اس کے اخلاص کی حفاظت فرمائے. شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ انسان کے اخلاص پر حملہ آور ہو جاتا ہے، سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتا ہے. اس لحاظ سے اس اپنے دشمن سے، اس لحاظ سے انسان بہت زیادہ ہمیشہ اس سے اپنے بارے میں کبھی کسی خوش فہمی کا شکار نہ ہو. بس اس کا طریقہ یہی ہے. بزرگوں نے یہ اللہ والوں کے جملے ایسے مختصر ہوتے ہیں لیکن عمر بھر کے لیے کہ اپنے نفس کو متہم سمجھے. ہمیشہ کہتے ہیں ہر وقت یہ سوچے کہ میرے نفس نے ضرور مجھے کوئی نہ کوئی غلط راہ ہی سجائی ہوگی، ضرور اس نے مجھے کسی اور طرف لے کر. یہ جب بندہ اپنے نفس کے ساتھ اس کے اوپر ملامت کی یہ کوڑا رکھتا ہے کہ اس سے کبھی خوش نہیں ہوتا، مطمئن نہیں ہوتا اور اس کی تعریفیں نہیں کرتا، اپنی تعریف خود جو ہوتی ہے کہ تو بالکل صحیح کہہ رہا، تیرا صحیح تزکیہ ہو گیا، اب تو نے حکمت کی باتیں شروع کر دی ہیں، یہ بندہ اپنے آپ کو نہ کہے تو اس کی حفاظت رہتی ہے اور اس کو اللہ جل شانہ اس کو کسی مغالطے کے اندر مبتلا نہیں کرتے، کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں فرماتے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لوگ تیار کرتے تھے. اس کے نتیجے میں دیکھیں کیسی دائمی دینی خدمات اللہ پاک نے حضرات صحابہ سے، یہ آج میں اور آپ یہاں اتنا اللہ کے فضل سے یہاں عبادت ہو رہی ہے. دیکھا جائے آپ کسی بھی دینی محنت کو کھودیں اور اس کے پیچھے جائیں تو آپ کو کہاں آپ پہنچیں گے؟ حضرات صحابہ کی محنتوں کے اوپر آپ پہنچیں. یہی وہ لوگ جو ساری دنیا میں حضور کا پیغام لے کر پھیلے اور ایسے پھیلے کہ انہوں نے جس دنیا کے جس خطے سے یہ گزر گئے انہوں نے ان کی ہر چیز بدل کے رکھ دی، ان کی زبانیں بدل دی، ان کے طرز بدل دیا، ان کے لباس بدل دیے، ان کے افکار بدل دیے، ان کے عقائد نظریات بدل دیے، ان کے رہن سہن کا طریقہ بدل دیا اور حضور کے طریقے کے اوپر ان لوگوں کو وہ لے آئے. میرے عزیزوں اور دوستو، آج شاید پوری امت اسلامیہ کے سامنے اپنی ماضی سے لے کر آج تک
آزمائش کی یہ گھڑی شاید کبھی نہ آئی ہوگی کہ نبیوں کے مخالف جو بالکل اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی زندگی ہے وہ اپنے تمام لوازمات کے ساتھ جتنی مزین کر کے آج لوگوں کے سامنے پیش کی گئی ہے، ہم نے اس کی تاریخ کے اوراق کے اندر ایسی نوعیت کبھی نہیں دیکھی. اس لیے نہیں دیکھی کہ پرانے زمانوں کے اندر بھی غلط کو غلط کہا جاتا تھا، حتیٰ کہ بڑی غلط باتوں کے اوپر اسلام اور عیسائیت کا بھی اتفاق تھا. یہ پہلی دفعہ ان پچھلے 8-10 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ ان باتوں پر جس پر کلیسا 2000 سال سے متفق چلا آ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، کلیسا نے کہنا شروع کر دیا یہ درست ہے. پہلی دفعہ کلیسا نے کہا ہے کہ مرد کی مرد سے شادی ٹھیک ہے. یہ عیسائیت نے 2000 سال میں کبھی نہیں کہا تھا. یہ اب آپ سوچیں کہ جب اس نے کہا اس کے بعد آج مسلمانوں کے اندر بھی صرف پہلے جنگ اس بات سے تھی کہ گناہ ہے، ایک چیز گناہ ہونا طے ہے اس کا، اور اب یہ تو کوشش کی جائے کہ یہ گناہ معاشرے سے ختم ہو. عجیب میدان سج گیا ہے کہ اب بحث اس کے اوپر ہے کہ یہ گناہ ہے بھی یا نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی بغاوت کو مسلمان وکلاء دستیاب ہو گئے جو اس خیر و شر کے پیمانوں کو بدل رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبیوں کا بتایا ہوا غلط نعوذ باللہ صحیح ہے اور نبیوں کا بتایا ہوا صحیح غلط. آج آپ خود اپنے معاشرے میں سود کے خلاف بات کریں. سود کو جو وکیل ملتے ہیں وہ امریکہ اور واشنگٹن سے نہیں ہوتے، وہ اسی آپ کے معاشرے کے تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، سرکاری عہدیدار ہوتے ہیں، وزراء ہوتے ہیں، بیوروکریٹ ہوتے ہیں. میں نے خود ایک وزیر کا جو وزیر خزانہ بھی رہا اس کا بیان پڑھا. اس نے کہا کہ میں عقیدے کے اعتبار سے سرمایہ دارانہ نظام کا آدمی ہوں. عقیدے، فیتھ، انگریزی میں فیتھ کہتے ہیں عقیدے کو. کہا میں عقیدے کے اعتبار سے سرمایہ دارانہ نظام کا آدمی ہوں، کیپٹلسٹ ہوں. اور وہ ہمارا وزیر خزانہ ہے. اس سے پچھلا والا مسلمان ہے، یہ بھی میں اس کو جانتا بھی ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہے اور دیندار بھی سمجھا جاتا ہے. لیکن چونکہ لوگوں کے سامنے دین کامل کا نقشہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ وہ کوئی ایسا، وہ جو بد زبان قسم کے لبرل ہوتے ہیں کوئی ایسا آدمی ہوگا. بس ان لوگوں نے دین کے حصے بکھرے کر دیے. وَجَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، انہوں نے قرآن کے جیسے حصے بکھرے ہو جاتے ہیں کہ بس عبادات ایک الگ چیز ہے، وہ کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، باقی ساری قانون سازی میں، معیشت میں، معاشرت میں، عدل میں، اس میں ان کا خیال ہے کہ نعوذ باللہ اسلام خاموش ہے، نبی خاموش ہے یا نبیوں کی تعلیمات نہیں ہے. اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی یہ قسم امت نے ہمارے خیال میں پہلی دفعہ دیکھی ہے. تاریخ اسلام اس سے بالکل ناواقف ہے مسلمانوں کی اس قسم سے. اس صورتحال کے اندر ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو پورے دین کی دعوت لے کر اٹھے اور پورے دین کی بات کریں اور پورے دین کو معاشرے میں لانے کی محنت بھی کریں. خود ان کی زندگیاں پورے دین کے اوپر قائم ہوں. انہوں نے دین کو مجاہدے کے ذریعے سے اپنے دین کو چمکایا ہو، مجاہدے کے ذریعے سے اپنا تزکیہ کیا ہو. دین کے لیے جو ضروریات ہیں دین کی وہ ان کی زندگی کے اندر پوری ہوں. اس کے بعد وہ لوگوں کے سامنے دین کا نقشہ، کامل نقشہ دین کا رکھیں اور لوگوں کو بتائیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز حیات کیا تھا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خیر و شر کے پیمانے کیا تھے، صحیح اور غلط کیا تھا، حسنہ اور سیئہ کیا تھی. یہ پیمانوں کا گڑبڑ ہو جانا، الٹا سیدھا ہو جانا انسانیت کے لیے اس سے بڑا حادثہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. پوری انسانیت کیا آپ کہیں گے پوری انسانیت کو جب حق مشتبہ ہو جائے یہ ایک حادثہ ہے، اور اگر باطل حق قرار پائے تو یہ سب سے بڑا حادثہ کبریٰ ہے. کیونکہ سب سے پہلے حق کی شناخت ہے، حق کو حق کہنا ہوتا ہے، حق کو حق سمجھنا ہوتا ہے، پھر اس پہ چلنا ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے نزدیک یہ پیمانے ہی الٹے ہو جائیں اور اس کے بعد ہم یہ توقع رکھیں کہ یہ معاشرے حق پر آ جائیں گے، یہ معاشرے حق پرست ہو جائیں گے، یہ حق کے مؤید ہو جائیں گے،
یہ حق کے انصار ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. اس کے لیے سب سے پہلے حق و باطل کی تمیز ضروری ہوگی. حق و باطل کے درمیان ایک خط فاصل کی ضرورت ہوگی، واضح طور پر کہ یہ نبیوں کی زندگی سے ہٹی ہوئی چیزوں کے اوپر پوری امت اسلامیہ ایک خط تنسیخ پھیرے گی کہ یہ ہماری چیزیں نہیں ہیں، یہ نبیوں کے خلاف ہے، یہ اللہ کی بغاوت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی چیزیں ہیں، یہ قرآن و سنت سے ثابت چیزیں ہیں، یہ دین ہے اور یہ بے دینی ہے، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. یہ اس دور کے داعیوں کا، اس دور کے علماء کا، اس دور کے دین کا بات کرنے والوں کا یہ بہت بڑا فریضہ ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں پر یہ چیزیں خلط ملط ہو رہی ہیں، اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ سب سے زیادہ خلط ملط کہاں ہو رہی ہیں تو آپ ناراض نہ ہو، آپ لوگوں کا تعلق ہے ان اداروں سے. میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ یہ پاکستان کی یونیورسٹیوں میں خلط ملط ہو رہی، سب سے زیادہ. اساتذہ موجود ہیں جو اس خلط ملط کی خدمت پر مامور ہیں، ان کی تشکیلات ہوئی ہیں باہر کے ملکوں سے، ڈگریاں لے کر آتے ہیں، بعض مختلف قسم کے اداروں کے سے انہوں نے مختلف قسم کے پروجیکٹ پہ پیسے لیے ہوئے ہوتے. آپ لوگ جانتے ہیں میرے اس دنیا سے قریبی تعلق ہے. مثلا ایک پروجیکٹ آپ کو دیا گیا، اس پروجیکٹ کا فنڈ مقرر ہو گیا ہے، آپ سے کہا گیا اپنے ساتھ 8-10 بندے ریسرچ میں لگا لیں، پی ایچ ڈی والے، ایم فل والے، اور اس کے بعد اس کا جو عنوان ہے وہ کسی بے دینی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا اور اس پر ان کی تحقیق ہو رہی ہوتی. ان کو یہ بتایا یہ آپ کسی مسلمان جا کے دیکھیں، اکنامکس کے اندر ریسرچ ہو رہی ہوگی، طلبہ ساتھ لگے ہوں گے استاد کے کہ جی سود سے معاشرے ٹھیک کیے جا سکتے، سود سے معیشت درست ہو سکتی ہے، اس پر ریسرچ ہو رہی ہے، اس کے اوپر باقاعدہ عقیدہ ہے، اس کے اوپر عقیدہ پہلے اس پر آ گیا، خود بخود حق نہ حق خلط ملط ہو گیا، اور یہ سارے اس کے نتیجے میں وہ جہاں جہاں وہ بات جا رہی ہے تو لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ مولوی صاحبان پتہ نہیں کس زمانے کی باتیں کرتے ہیں. نئی تحقیق تو یہ آئی ہے، اور اس کے مشاہدے کے اوپر مغربی دنیا کی مثالیں بھی پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں ان کی معیشت دیکھیں، ان کی ترقی دیکھیں، ان کی عسکری فوائد دیکھیں. ایسے ہی ایک ایک چیز ان میں سے جو دنیا یہ حیا سے مانے ہیں، ان کی تفصیلات بیان کرنا ہے، ٹرانسجینڈر کی اور اس کی. سچی بات ہے کہ یہ تو موضوعات جب تک ان لوگوں نے کھولے نہیں تھے، ہم لوگوں نے کبھی زندگی میں زبان پر نہیں لائے. یہ جب وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسئلہ خلق قرآن اور ان چیزوں پر کہتے تھے کہ ہم نے تو کبھی لب کشائی نہیں کی تھی، جب تک کہ اہل بدعت نے اس کو اکفاف عالم میں پھیلا دیا ہم تب مقابلے کے اندر آئے گئے، پھر ہمیں کہنا پڑا اس چیز کے اوپر. کہا کتنے یعنی جو عقیدے کے بعد ایسے مسائل کہ ہم نے اس پر کہا خود ہم نے کوئی نہیں بولا تھا، اس کو مبہم چھوڑا تھا، لیکن جب اب ان لوگوں نے ان مسائل کو کھولا ہے، اس کو سامنے لے کر آئے، اس کے اوپر اس کے وکلاء آئے، تو میرے عزیزوں اور دوستوں یہ نبیوں کی اس کی جتنی تفصیلات کا وقت نہیں ہے. نبیوں کی زندگی کے مقابلے کے اندر آنے والی چیزیں اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے، اور ایسی سخت بغاوت ہے کہ پچھلی قوموں پر اللہ پاک نے اللہ جل شانہ نے اس کے اوپر صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا. یہ اللہ جل شانہ کے غضب اور اس کے غصے کو اتنی حرکت دینے والی چیزیں، اس وقت یہ مسلمانوں کی وفاداری کا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اپنی نسبت کرنے کا امتحان آتا ہے کہ پھر کون اس وقت کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جتنا بھی معاشرہ مخالف چل رہا ہو وہ چیخ چیخ کر پکار کر بتائے کہ لوگوں نبیوں کی زندگی یہ ہے، لوگوں نبیوں کے پیمانے یہ ہے، حق یہ ہے، خیر یہ ہے، خدائی بات یہ ہے، اور یہ سارے کے سارے یہ جو دعوت جاہلیہ ہے، یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، یہ شیطان کی باتیں ہیں، یہ باطل کی باتیں ہیں، یہ اللہ کے غضب اور غصے کو حرکت میں لانے والی باتیں ہیں، اور یہ فطرت کے خلاف ایک پوری کی پوری منظم سازش ہے. یہ ساری کی ساری میرے عزیزوں اور دوستوں یہ خدمت دین کی بڑی چیزیں ہیں. اس کی تیاری کے لیے انہی مراحل سے گزرنا ضروری ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں. اس کے بغیر انسان دین کا کوئی کام نہیں کر سکتا، کرے گا تھک جائے گا بہت جلدی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کو اللہ پاک نے اسی سے گزار کر بڑی دینی خدمت کے لیے تیار کیا، ہر قسم کے مجاہدوں سے. ہمارا مجاہدہ تو کوئی مجاہدہ نہیں، یقین کریں، سیرت کے ساتھ موازنہ کریں اپنے مجاہدوں کا. ہمارا کیا مجاہدہ ہوگا؟ ہم سونے کی جگہ تنگ ہو جائے گی زیادہ زیادہ، ہمیں 10 منٹ لیٹرین کے باہر کھڑا ہونا پڑ جائے گا یا کوئی چھوٹی سی. لیکن آپ سوچیں کہ اگر ہم اس پر بھی ہمت ہار دیں تو پھر ہم کس منہ سے صحابہ کی باتیں کریں گے، ہم کس منہ سے ان کی باتیں اگلی نسلوں تک پہنچائیں گے. اس لیے اس کو ایک آغاز سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے تمام سہولتیں اور راحتیں مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دعا اللہ سے ہمیشہ، ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کوئی بہت بڑے پہلوان اور فن خان ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں. اللہ سے مانگے، اللہ سے راحت اور سہولت ہر طرح کی مانگے، مگر
اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے تزکیے کے لیے اگر کوئی مشکل، کوئی مشقت، کوئی مجاہدہ ہم پر آئے تو اس کے اوپر جوامردی کے ساتھ ڈٹ جانا چاہیے، اس کو اپنی ضرورت سمجھ کے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اور دوسری اور آخری بات یہ، یہاں آپ سارا دن بیانات سنتے، یہاں ماشاءاللہ آپ اعتکاف کے لیے بہت سارے ساتھی تشریف لاتے ہیں، یہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پورا سال ایک نظم تربیت کا چلتا ہے، اور یہ اعتکاف بھی ایک اسی کا حصہ ہے، سال میں ایک دفعہ یہ آتا ہے، لیکن باقی یہ لوگ آتے ہیں الحمدللہ۔ اس لیے اگر انسان اپنے تزکیے کی ضرورت سے واقف ہو جائے، جس پر آپ مسلسل بیانات سن رہے ہیں کہ یہ بالکل بنیاد ہے، اسی کے ذریعے سے کام، تو اس کے لیے انسان کو پھر جیسے ہم باقی چیزوں کے لیے اپنے آپ کو اپنی ضرورت سمجھ کر اس کا وقت فارغ کرتے ہیں، بڑی تعداد مدرسوں کے طلبہ کی بیٹھی ہے، جس طرح ہم تعلیمی نصاب کو، اوقات کو کتنا ضروری سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں جن کو پڑھنے پڑھانے میں زندگیاں گزری ہیں کہ اس کے بغیر تعلیم ہو نہیں سکتی، بالکل ایسی اہمیت ہمیں تزکیے کو دینی چاہیے۔ جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلانے کاموں کے بغیر، دنیا میں ان کاموں کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتے، ایسے ہی تزکیہ بھی صرف خواہش اور آرزو اور تمنا اور امید سے نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ وہ خواہش تو سب کی ہوتی، کون دنیا میں نہیں سنورنا چاہتا؟ مجھے تو آج تک زندگی میں ایسا بندہ نہیں ملا کہ وہ کہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں سنور جاؤں، میں بہت بگڑا ہوا رہنا چاہتا ہوں۔ بگڑے سے بگڑا آدمی آپ کو ملے، شرابی ملے، قاتل ملے، ہم جیسے لوگ جن کا ظاہری شکل دینداروں جیسی ہوتی ہے، ہم سے وہ بھی کہتے ہیں مالے دعا کرو ہم ٹھیک ہو جائیں۔ یہ سارے نشائی وشائی ہم سے ملتے ہیں، کہتے دعا کرو ہم ٹھیک ہو جائیں۔ اپنے ٹھیک ہونے کا جذبہ اور داعیہ ہر انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، ہر ایک سنورنا چاہتا ہے، لیکن اس سنورنے کے لیے جو اللہ پاک نے جو سنت اللہ اور عادت اللہ ہے، ہم اس کے اختیار کرنے کے اندر کوتاہی کرتے ہیں۔ ہمارا کبھی خیال ہوتا ہے یہ کام خود بخود ہو جائے گا، کبھی خیال ہوتا ہے کہ فقط چاہنے سے ہو جائے گا، اور اس میں ہمارا وقت گزر جاتا ہے، حتیٰ کہ موت آ جاتی ہے، اور انسان کو کتنے دنیا میں لوگ یہی آرزو اپنے دل میں لے کے دنیا سے رخصت ہو گئے، کتنے لوگ ایسے ہوں، کتنے کروڑوں مسلمان ایسے ہوں گے کہ جن کی یہ خواہش ہوگی کہ ہم اپنے اوپر محنت کریں، ان کی خواہش ہوگی ہم کسی دینی ماحول میں رہیں، ہم اپنی طبیعت کا ہم اپنی تزکیہ کریں، لیکن اس کا موقع نہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستو، مجھے اور آپ کو اللہ جل شانہ نے موقع بھی دیا، اللہ پاک نے اسے کچھ مناظر ہمیں دکھائے بھی صحیح، تو آپ صرف اس پر اکتفا نہ کریں کہ ہم صرف رمضان میں اعتکاف کر لیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس اعتکاف کی فضائل پر آپ نے کتنی گفتگو سنی ہوگی، بے شک یہ سارے کے سارے اعتکاف کے فضائل ہیں، اور رمضان کی اپنی جگہ ہے، من قام ایمانا و احتسابا، اور من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، سب اللہ پاک اگلے پچھلے گناہ بے شک اس سے معاف کرتے ہیں، لیکن پھر بھی تزکیے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے اس کو اپنی ترجیح بنا کر اس ماحول میں وقت گزارنے کی ضرورت پھر بھی باقی رہ جاتی ہے۔ اس ضرورت کا احساس لے کر واپس جائیں جنہوں نے واپس جانا ہے، اور جن کے پاس وقت ہے وہ رمضان کے بعد ہی اپنا وقت شروع کر دیں، اپنا چلہ شروع کر دیں، ورنہ یہ ضرور ہم کم سے کم درجہ یہ کہ ہم یہ احساس لے کر اپنے ساتھ جائیں کہ یہ ایک کام ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ ہمارے اوپر جس طرح واجب الادا کوئی چیز ہوتی ہے نا، کسی آدمی پر قرض واجب الادا ہوتا ہے، کتنی فکر ہوتی ہے اس کو اپنے قرض کی، ایسے انسان یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ زندگی کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور اللہ پاک نے جو اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے، ان نعمتوں کا شکرانہ اور ان نعمتوں کا صحیح استعمال اسی وقت ہو سکے گا کہ جب میں اللہ پاک مجھے تزکیے سے گزاریں گے۔ یہ وہ کام ہے جو میرے ذمے باقی ہے، اور مجھے مرنے سے پہلے جس قدر جلدی ہو سکے مجھے اس کے اندر مشغول ہو جانا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا